السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، نملہ سلیمانی کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہر ایک مبلغ سے آپ نے اس چونٹی کا واقعہ سنا ہوگا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھتے ہوئے اپنے تمام چیونٹیوں کو کہا تھا کہ اپنے بل کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری کی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپاہی آپ کو کچل نہ دیں۔ تو میرے دوستو، ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے ایک سوال ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس چونٹی نے کلام کیا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ میرے معزز دوستو، دیکھو کتنا ایک اہم سوال ہے، جبکہ ایسا سوال اگر ہم جیسے آدمی سے کیا جاتا، ہمارے جیسے کسی مولوی سے کیا جاتا، تو وہ ضرور غصے میں جواب دیتا کہ اس وقت میں کون سا موجود تھا، یا چونٹی کو کیسے میں دیکھتا کہ چونٹی مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی جاننے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سوال کا جواب رکھتے تھے، وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس کو جواب دیا کہ وہ چونٹی مؤنث تھی، مذکر نہیں تھی۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مؤنث تھی۔ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا کہ حضور آپ اس کا دلیل بھی دے دو، آپ نے جو دعویٰ کیا اس کا دلیل بھی دے دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بھی کوئی ہلکا پھلکا دلیل نہیں دیا، بلکہ وہ دلیل بھی قرآن سے پیش کر دیا۔ فرمایا جب اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ ذکر کیا تو وہاں پر لفظ ذکر کیا قالت نملہ، قالت کا لفظ استعمال کیا، آگے نملتن یعنی مؤنث کا لفظ استعمال کیا، صیغہ بھی مؤنث، آگے جو اس کا فاعل ہے وہ بھی مؤنث۔ تو فرمایا کہ اگر وہ چونٹی مذکر ہوتا تو اللہ رب العزت قالت کے بجائے قال لفظ استعمال کرتے، لیکن وہاں پر لفظ قالت ہے، صیغہ مؤنث کا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جو وہ چونٹی تھی جس نے ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے ایک سوال ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس چونٹی نے کلام کیا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ چونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ میرے معزز دوستو، دیکھو کتنا ایک اہم سوال ہے، جب